نوجوان جو ہیں وہ پورے پاکستان سے رجسٹر ہو چکے ہیں. سب سے بڑی تعداد پنجاب سے ہے. 5 لاکھ کے قریب نوجوان پنجاب سے رجسٹر ہوئے ہیں. 1 لاکھ کے قریب نوجوان سندھ سے رجسٹر ہوئے ہیں. 90,000 کے قریب خیبر پختونخوا سے, 10,000 کے قریب بلوچستان سے, اسی طرح 8,000 کے قریب AJK سے اور 4,000 کے قریب GB سے. اور اس میں 7.25 لاکھ کے قریب میل ہیں اور 25,000 فیمیل ہیں. جو سب سے زبردست بات ہے, اس میں ہمیں تقریباً 10,000 ہیلتھ ورکرز ملے ہیں, جس کے اندر 2 سے 2,500 MBBS ڈاکٹرز ہیں. اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے میری بات ہوئی تھی, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان ڈاکٹرز کو پہلے فیز میں جیسے 10th کو کلوز ہوگی یہ رجسٹریشن, صوبوں میں ہیلتھ منسٹریز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم انہیں انگیج کریں گے. اور اس کے 3 ٹیئرز بنائے گئے ہیں آپریشنل. ایک ڈسٹرکٹ پہ جس میں الیکٹڈ MNA ہوں گے اس کمیٹی میں, ایک تحصیل کی سطح پہ ہے اس میں الیکٹڈ MP ہوں گے, اور ایک یونین کونسل کی سطح میں جس میں یونین کونسل کا سیکرٹری اسے کنوینئر کرے گا. ایک پولیٹیکل ڈبیٹ جو کنٹروورشل کی جا رہی ہے ٹائیگر فورس کو لے کے, وہ میں کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر سطح پہ الیکٹڈ ممبرز کو رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے MNAs MPAs اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس کا حصہ ہوں گے. اور دوسرا جو ایک اہم میسیج ہے, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ٹائیگر فورس آئیڈینٹیفائی کرے گی, نشاندہی کرے گی بے روزگار مزدوروں کی, اور وہ جو مستحق لوگ ہیں احساس پاورٹی پروگرام کے. میں یہ کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کو کنٹروورشل کر رہی ہیں جی کہ یہ شاید PTI والے جو ہیں اس میں اپنے لوگ ایڈ کر لیں گے. کوئی بھی اس میں اپنا بندہ ایڈ نہیں کر سکتا. ایون ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ بھی چاہیں تو وہ بھی کسی کو اس سسٹم میں ایڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے اندر ایک پاورٹی کا ایلیجیبلٹی کا سکور کارڈ رکھا گیا ہے, اور وہ سکور کارڈ جو میٹ کرے گا وہی اس کا حقدار ہوگا. اور یہ جو ایک ڈبیٹ جو کہ پبلک کو کنفیوز کرنے کے لیے جی کہ شاید وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹائیگر فورس جو ہے اس میں سارے فنڈز کی خود کری, کوئی ایسا نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مطمئن رہیں, جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ میرٹ پہ ہوگا اور سارا ٹرانسپیرنٹ ہوگا. میں عثمان وضاحت اس کی کر دوں. دیکھیں, پہلے تو جو فنڈ ہے یہ جو ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر مکمل طور پہ میرٹ ہے. یہ جو فنڈ ہوگا, جس طرح میں بار بار کہتا رہا, تو اس میں کوئی کسی قسم کی کسی کی پولیٹیکل افیلیشن کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. لوگوں کے لیے میں صرف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شوکت خانم کے اندر آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کس پارٹی سے ہے یا اس کی کیا لائکس اور ڈس لائک ہے, پولیٹیکل افیلیشن. جو بھی میرٹ کے اوپر آتا ہے وہ شوکت خانم میں مریض ایڈمٹ ہوتا ہے, اور جو بھی بھرتیاں ہوتی ہیں شوکت خانم میں وہ ساری میرٹ پہ ہوتی ہیں, اور وہ بھی نمل یونیورسٹی میں. اسی طرح جو ہمارا یہ سارا پروگرام ہے احساس کا, یہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوگا. ہاں, اس میں چاہتا ہوں کہ سب شرکت کریں. میں چاہتا ہوں کہ میری پارٹی کے سارے MNAs MPAs سب اس میں شرکت کریں, کیونکہ اصل میں جو صحیح سیاست ہے وہ تو عبادت ہے, وہ تو سوشل ورک ہے. تو یہ بڑا زبردست موقع ملے گا آپ سب کو اس کے اندر شرکت کرنے کا. اس میں جو ٹائیگر فورس ہے اس کے کئی اور ہم بعد میں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کتنے اور فنکشنز بھی وہ کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ تو کوئی 2-3 ہفتے کے بعد تو یہ بدقسمتی سے یہ کرونا ختم نہیں ہونے لگی, یہ تو آگے تک چلے گی, تو یہ فورس بھی آگے تک چلے گی. اور اس میں جو دوسری چیز ہے وہ عوام کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمارے پاس 22 کروڑ عوام ہے. 22 کروڑ عوام کو اس مشکل حالات کے اندر اگر ہم نے ان کی مدد کرنی ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جو وسائل جو مغربی ممالک میں ہیں. میں اس لیے یہ آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمارے سامنے یہ کون سا مشکل مرحلہ اس ملک کے سامنے آیا. آج امریکہ کے اندر انہوں نے جو ریلیف پیکج دیا ہے کرونا کے لیے وہ 2,000 ارب ڈالر ہے. جرمنی نے ریلیف پیکج کل دیا ہے, وہ ہے 1,000 ارب یورو, وہ تقریباً اتنا ہی ہو گیا ڈالرز کا. جاپان نے جو بھی پیکج دیا ہے وہ ہے 1,000 ارب ڈالر.
ہمارا ہے 8 ارب ڈالر. ان کی جرمنی اور جاپان کی جو آبادیاں ہیں وہ ہمارے سے آدھی ہیں, تو ہم ان سے دگنی آبادی کے لیے 8 ارب ڈالر اب ہم نے خرچ کرنا ہے جو ریلیف پیکیج ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے آپ کے پیسوں کی بھی, آپ کے والنٹیئر ورک کی بھی, یہ جو ٹائیگر فورس ہے, اور مسلسل آپ نے ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, کیونکہ یہ جتنا بڑا مسئلہ ہے اس کے اندر ساری قوم مل کے ہی یہ جو مشکل مرحلہ اس سے نکل سکتی ہے. اب میں چاہوں گا کہ ثانیہ اگر آپ مزید یہ جو ہمارا کل پروگرام شروع ہونے لگا ہے اس میں ذرا مزید ایڈیشن کریں. یہ پاکستان ہسٹری کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے جو کل لانچ ہونے جا رہا ہے. 12,000 روپے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو ملیں گے. 144 بلین کا یہ پروگرام ہے, اور یہ جن اصولوں پہ مبنی ہے اس میں سے 2-4 میں جلدی سے بتانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم کی واضح ہدایت تھی کہ یہ اصولوں پہ مبنی پروگرام ہونا چاہیے, فلی آٹومیٹڈ پروگرام ہونا چاہیے جس میں کوئی انسانی مداخلت, سیاسی مداخلت کا کوئی راستہ کھلا نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو رقم کی ترسیل ہے وہ بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے بعد ہو, یعنی کہ کوئی انگوٹھا لگانے کے بعد ہی اپنی پیسے لے سکے, اور اس انگوٹھے کی جو شناخت ہے وہ بینک کے اینڈ پہ بھی ہو اور نادرا سے بھی ہو, تاکہ اگر کوئی کارڈ سسٹم ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کے کارڈ لے لیتے, لسٹوں پہ یہ پیسوں کی ترسیل ہوتی تو اس میں کرپشن آ جاتی. تو ایک تو حقداروں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس ہے وہ بالکل اصولوں پہ مبنی ہے, ڈیجیٹل ہے, کسی قسم کی مداخلت سے مبرہ ہے, اور دوسرا یہ کہ جو رقم کی ترسیل ہے وہ بھی بالکل بائیو میٹرک ہے. تیسرا جو اس کا اصول یہ ہے کہ شفافیت پہ یہ مبنی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کے اور پوری جو اس کی تفصیلات تھیں وہ جاری کر دی تھیں, تاکہ پریس بھی دیکھ لے, انٹلیکچوئلز بھی دیکھ لیں, لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہم کس قسم کا نظام ہم کرنے جا رہے ہیں. اور چوتھا یہ کہ وزیر اعظم کا یہ خاص ڈائریکٹیو تھی ہم سب کو کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایز اے نیشنل پروگرام رن ہوگا, یہ قومی سلامتی کا ایک پروگرام ہے, کیونکہ جو لوگوں کو مشکلات ہیں, جو مالی مشکلات ہیں, خاص طور پہ ہمارے دہاڑی دار بھائیوں کو, وہ تمام ملک میں ہیں. اس لیے صوبوں کے ساتھ رابطے میں رہنا, صوبوں کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دینا, ان کو پارٹیسپیٹ کرنا, پارٹیسپیشن کرانا, ان کو شراکت کرانا, اور ملک میں ایک ہی 12,000 روپے کا پروگرام چلنا. کیونکہ پہلے یہ تھا کہ صوبے پلان کر رہے تھے کہ کوئی صوبہ کہہ رہا تھا کہ ہم 4,000 دیں گے, کوئی کہہ رہا تھا 3,000 دیں گے, اور ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر گراؤنڈ پہ کانفلکٹنگ پروگرامز چلیں گے تو وہ معصوم لوگ جو ہیں وہ ہی اس کا شکار ہوں گے, کیونکہ جہاں سے وہ دکانوں سے پیسے لیں گے وہ ان کو یہ بتائیں گے کہ جی آپ کے 12,000 نہیں 3,000 ہیں. تو میں اب آپ کو بڑا یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمام وفاق کی جو اکائیاں ہیں, تمام جو صوبے ہیں, وہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا حصہ ہیں, اور ہم سب اس کو مل کے چلا رہے ہیں. بہت جلدی سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حقداروں کی نشاندہی کیسے ہوگی اور رقم کی ترسیل کیسے ہوگی. تو حقداروں کی نشاندہی کے لیے ہم نے ایک SMS 8171 سے شروعات ہوتی ہے, اور کوئی بھی دنیا کی ملک کے کسی بھی کونے سے ہمیں 8171 پر صرف اپنا 13 ڈیجٹ کا شناختی کارڈ نمبر اگر بھیج دے تو وہ ہمارے سسٹم میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہ 15 مرحلوں سے وہ نمبر گزرتا ہے, اور ہر مرحلے پہ میسیجز جنریٹ ہوتے ہیں. اگر شناختی کارڈ نمبر غلط ہوگا تو میسیج آئے گا, اگر وہ شناختی کارڈ نمبر میں کوئی گڑبڑ ہو تو میسیج آئے گا کہ آپ حقدار نہیں ہیں. اگر وہ سرکاری ملازم ہوگا یا اس کی شریک حیات سرکاری ملازم ہوں گے تو ان کو میسیج آئیں گے. پھر وہ 3 قسم کے ڈیٹا بیسز سے گزرتے ہیں, اور ایک خاندان میں ایک ہی فرد کو نوٹیفیکیشن آتی ہے. تو اگر کہ گھر کے سربراہ کو نوٹیفیکیشن آئے
تو پھر اس کی شریک ہاتھ اگر وہ ہمیں SMS کریں گی تو ان کو یہ میسج آ جائے گا کہ آپ کے شوہر کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے. ان کے بچے کریں گے تو ان کو بھی نوٹیفیکیشن آئے گی کہ آپ کے والد کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے. میں ناظرین کو آج یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے اپنے کوائف نادرا کی رجسٹریشن ڈیٹا بیس پہ یہ نہیں بتایا ہوا کہ کسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا فرد کی وفات ہو گئی ہو اور اس کے بچے کو یہ نوٹیفیکیشن آئے کہ آپ کے والد صاحب کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن گئی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو تو انہوں نے نادرا میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع نہ کرایا ہو. تو اس صورت میں ہم اپنی ہیلپ لائن جو ہے وہ جو بیوہ ہوتی ہے ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں بتاتی ہے 0800-26477 یعنی 0800-26477 پہ آپ ہمیں رابطہ کیجئے اور اپنے کوائف اپڈیٹ کرائیے. ہم اس SMS 8171 کی SMS فی کو بھی معاف کر رہے ہیں, اور ہماری ہیلپ لائن بھی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. اور ہم نے اس بات کو بھی یقینی بنایا ہے کہ اگر کسی کا آئیڈینٹی کارڈ نمبر اگر اس کی جو ایکسپائری ہے وہ اگر گزر گئی ہے تو پھر بھی وہ شناختی کارڈ نمبر ایکسیپٹ ہو جائے گا. جب ایک دفعہ یہ ڈیٹا بیسز میں سے نمبر گزرتا ہے اور میسج جنریٹ ہوتے ہیں تو 3 قسم کے میسج ہو جاتے ہیں. اگر ان سب کو میں اکٹھا کر لوں, ایک میسج ہوتا ہے انکار کا, ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ پیمنٹ نوٹیفیکیشن کا ویٹ کریں, اور ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضلع انتظامیہ سے رابطہ کریں. تیسرے جو کیٹیگری میں لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک ویب پورٹل بھی کھول دیا ہے asas.nadra.gov.pk. وہ اس پہ اپنی رجسٹریشن خود کرا سکتے ہیں. اس مرحلے کے بعد ہم نے ایک اور بھی چیز کی ہوئی ہے کہ جو تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں, ضلعی انتظامیہ ہیں, ان کے لیے ایک ویب پورٹل ہے کہ اس ویب پورٹل پہ اپنی لسٹیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں, اور پھر یہ تمام لسٹیں جو ہیں ان کو ہم لے کے اور آخری مرحلے سے گزارتے ہیں جو ڈیٹا انالیٹکس ویلتھ پروفائلنگ ہوتی ہے. جو نادرا کے پاس ہماری پورے پاکستان کا جو بھی ہمارے پاس اگر گاڑی ہے, اگر ہم ٹریول کرتے ہیں, اگر ہماری ملازمت کہ کیا سٹیٹس ہے, ہم PTCL کا بل کتنا دیتے ہیں, ہم ٹیکس پیئر ہیں یا نہیں, ہم موبائل بل کس طرح کتنا دیتے ہیں, ہم ایوریجز لیتے ہیں 6 مہینے کا, تو وہ ایک کابینہ سے منظور شدہ ایک کرائیٹیریا ہے جو آخری مرحلے پہ ہم سب پہ اپلائی کریں گے, اور اس دن لوگوں کو انکار اور پیمنٹ کے فائنل میسیجز جائیں گے. تھینک یو ثانیہ. اور دیکھیں آپ سب کے لیے کہ اس کی بڑی سوچ کی ہوئی ہے اس پروگرام کے پیچھے, یعنی پوری کوشش یہ ہے کہ ایک ایمانداری سے لوگوں تک پیسہ پہنچایا جائے اور ان لوگوں کو جو واقعی مستحق ہیں. تو اس کے پیچھے بہت 8 مہینے بڑا کام ہوا ہے, تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اسد عمر سے میں اب یہ ریکویسٹ کروں گا, ہمارے بہت پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں, پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں, ان کے رشتہ داروں کو ایک بڑی ظاہر ہے ان کو وہ پتہ چلوانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم یہ جو پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تو ان کی جو نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر ہے اس میں ہر روز اس چیز کے اوپر مزید گفتگو ہوتی ہے اور ڈسکشن ہوتی ہے کہ ان کو ہم پاکستان بھی لے آئیں, لیکن کیونکہ باہر سے کرونا زیادہ پاکستان میں باہر سے آئی ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ وہاں پھیل بھی جائے, تو اس کے لیے کیا ہم نے میجرز دینے ہیں. تو اسد عمر پلیز آپ اس کا بتائیں. جی, ہماری ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی باہر رہتے ہیں اور ان میں سے کئی کی خواہش ہے کہ وہ واپس ملک آئیں, لیکن ان میں سے خصوصی طور پہ وہ لوگ جو قلیل مدت کے کسی ویزا کے پروگرام کے ذریعے گئے ہوئے تھے, یا ایسے لوگ ہیں جن کی نوکری چلی گئی ہے, وہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے زیادہ پاکستان آنے کی خواہش رکھتے ہیں اس وقت. دوسری طرف ظاہر ہے ملک کے اندر ایک وبا پھیل رہی ہے, ایک بیماری پھیل رہی ہے, تو آپ نے 21 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے تحفظ کا بھی خیال رکھنا ہے.
تو اسی لیے ایک پلان بنایا گیا تھا 1 ہفتے کے لیے کہ باہر سے فلائٹس آئیں گی، کس طریقے سے ان کو رکھا جائے گا، کیسے اسلام آباد آ رہی تھی. اس کے اندر بھی یہی ہوا. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ جب پہلے دن فلائٹس آئیں گی تو اس کے بعد فوری طور پہ دوبارہ ریویو میٹنگ کی جائے گی. اور وہ اچھا کیا کہ ہم نے وہ فیصلہ کر لیا تھا. پہلی فلائٹ جو آئی اس کے اندر کچھ مسائل ہمیں آئے، اس سے ہم نے سیکھا اور اس کے بعد سسٹم کو میں چینجز کی گئی. اس کے بعد آج پھر دوبارہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی اور مزید اس کو فائن ٹیون کیا گیا ہے کہ وہ جو پلان ہے. اب اچھی خبر یہ ہے کہ آگے کے لیے تمام باقی صوبے بھی جو ہیں، صبح نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں بھی بات ہوئی تھی اور NCC کی قومی کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے جس کو وزیر اعظم چیئر کرتے ہیں اور تمام وزراء اعلیٰ اس کے اندر ہیں اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم، تو وہاں پر بھی یہ آج اتفاق رائے ہو گیا کہ ہم نے لے کر آنا ہے اور یہ باقی صوبوں کے ایئرپورٹ جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اور ایگزیکٹ اس کا پروٹوکول جو ہے صرف آپ کو جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تسلی کے لیے کہ جو سسٹم بنایا جا رہا ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر بنایا جا رہا ہے کہ لوگ پاکستانی جو ملک آنا چاہتے ہیں یا جن کو آنے کی ضرورت ہے وہ آ بھی سکیں، لیکن خطرہ بھی کوئی نہ پیدا ہو. تو وہ باقاعدہ ان کے آنے کے لیے، اس کے بعد ان کی ٹیسٹنگ، ان کو کوارنٹین کے اندر رکھنا، وہ تمام انتظامات کر لیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلے ہفتے کے اندر دیکھیں گے کہ یہ دوسرے ایئرپورٹ، صرف اسلام آباد ہی، دوسرے ایئرپورٹ میں بھی ہوگا اور بہت سارے پاکستانی اور ان کے جو یہاں پہ رشتہ دار ہیں جو ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اچھی خبر ہوگی. شکریہ اسد. اچھا، اب یہ بڑا آپ سب کے لیے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ کرونا کے جو ہمارے فرنٹ لائن جو جہاد لڑنے والے ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، ہیلتھ ورکرز، اب ان کا ہم نے تحفظ کرنا بڑا ضروری ہے. ان کے لیے جو پروٹیکٹیو کٹس ہیں وہ پہنچانی، اور پھر جو انٹینسو کیئر کے اندر وینٹیلیٹر چاہیے اور جو بھی سامان چاہیے وہ پہنچانا ضروری ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، لہٰذا وہ بڑے یعنی باقی دنیا سے پیچھے ہے. اب جب سے ہمیں پتہ چلا کرونا کا یہ جب پھیل رہی ہے تو ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ چیزیں جو پاکستان میں نہیں بنتی ان کو ساری دنیا سے ہم نے کوشش کی لانے کے لیے، اور اس کی ذمہ داری دی چیئرمین NDMA کو، جنرل افضل کو. کوشش یہ تھی کہ ہم یہ جیسے جیسے یہ پھیل رہی ہے اور ہمارے ہاسپٹلز پہ جب پریشر پڑے گا تو ہمارے پاس کم از کم اتنا سامان ہو کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں. تو اس میں مجھے ایک افسوس ہوا، ایک بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز کی پولیس سے کلیش ہوا اور بدمزگی ہوئی. مجھے افسوس ہوا یہ سن کے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ اب تک کیا کر رہی ہے، کتنا سامان پہنچا چکی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے. تو جنرل افسر پلیز ذرا ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ کیا سچویشن ہے. سر 13 مارچ کے بعد ہماری 7 اکائیاں جس میں ہم کیپٹل کو بھی شامل کر رہے ہیں، وہاں سے صرف 3 اکائیوں کی طرف سے ریٹرن میں ہمیں ڈیمانڈ کی گئی، اور باقی ڈیمانڈ جو ہے وقتاً فوقتاً آتی رہی آن ٹیلی فون، اس کو بھی ہم انٹرٹین کرتے رہے. اور جہاں ڈیمانڈ نہیں تھی وہاں ہم نے ان کی ڈیمانڈ کو خود اس طرح کیا کہ وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کی نرسوں، وہاں کے پیرامیڈکس جو تھے ان کا ایک سرٹن پرسنٹیج جو کہ ICUs میں کام کر رہا تھا اس کی پرسنٹیج نکال کے ان کو چیزیں بھیجی جاتی رہیں. مثال کے طور پہ پنجاب کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں 6000 لوگوں کو جو ہے وہ سامان پہنچانا ہے. پنجاب کو 18000 کا سامان دیا گیا اور 20000 کا سامان 6000 کا پہنچانا تھا، آپ نے 18000 دیا. ہم نے 18000 پہنچایا سر. 20000 سامان جو ہے وہ ان کے تقریباً 56 ہاسپٹل کے لیے ریڈی ہے، اور اگلے 3 دنوں کے اندر ہر ہاسپٹل کو بائی نیم جو اس لسٹ میں شامل ہیں ان کو پہنچا دیا جائے گا، MS کے نام پہ، چیف ایگزیکٹو کے نام پہ، یا جو بھی ہیڈ ہے ہاسپٹل کا اس کے نام پہ. اسی طرح سندھ کی طرف سے بھی کوئی ریٹرن میں ڈیمانڈ نہیں تھی. ہم نے ان کے ڈاکٹرز نرسیں کیلکولیٹ کی، 9000 ہمارے حساب سے ان کا نکل رہا تھا، 15000 ہم نے ان کو بھجوائے
اور آگے بھی ان کے لیے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. ان کے 42 ہاسپٹل ہیں جو ہماری لسٹ پہ ابھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ ان کو بھی اگلے 3 دنوں کے اندر اندر ہم پہنچائیں گے. کے پی کی کل پہلی دفعہ ریٹرن میں ڈیمانڈ آئی ہے, اور وہاں پہ انہوں نے 9,40,000 ہم سے پی پی ایز مانگے ہیں. ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پہلے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے حساب سے کیلکولیٹ کیا تھا, اور ان کو 10,800 ہم نے آلریڈی یہ پی پی ایز بھیج دیے تھے. اور اگلے جو 3 دن ہیں اس میں جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم ہسپتالوں کو وہاں کی آرمی اور وہاں کی سول ایڈمنسٹریشن کے تھرو سیدھا ہسپتالوں کو بھیجیں گے. سر بلوچستان کی ڈیمانڈ بھی نہیں آئی تھی, اس کے بھی ہم نے 2,000 کی کیلکولیشن کی تھی, ان کو 8,000 دیا گیا. سر جی بی کی ڈیمانڈ 15,000 آئی تھی, ان کو 24,000 دے دیا گیا, اور ابھی 4,000 ان کا بھی فریش پلان ہو رہا ہے. اسلام آباد جو ہمارے 3-4 ہاسپٹل ہیں انہوں نے ڈیمانڈ 18,000 کی تھی, ان کو ہم 8,000 دے چکے ہیں. 6,000 ان کا اگلے 3 دنوں میں پلان ہوا ہے. اے جے کے میں ڈیمانڈ 10,000 وہاں سے آئی تھی, 13,000 انہیں دے چکے ہیں, ان کے لیے 2,000 کی پلاننگ کی ہوئی ہے. میں جو وینٹیلیٹرز کے بارے میں بھی 2 مختصراً یہ بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت وینٹیلیٹر شارٹ ہیں, لیکن انشاءاللہ جو ہم نے اپنے لیے بینچ مارک رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر ہم وینٹیلیٹر کی ریکوائرمنٹ کو صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے پورا کر لیں گے. میں یہاں پہ ٹیسٹنگ کٹس جو کہ آج کل میڈیا میں بہت زیادہ آ رہا ہے, میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس 13 مارچ کو صرف 14 لیبارٹریز تھیں جن میں یہ سہولت حاصل تھی کہ اس پہ کام کیا جا سکے, اور اس وقت 14 لیبارٹریز کے اندر جو کیپیسٹی تھی وہ تقریباً 2,000 ٹیسٹ کرنے کی تھی. آج جو ہے وہ 22 لیبارٹریز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. 12 لیبارٹریز کا سامان جو ہے وہ صوبوں میں بھیج دیا گیا. اس کی تقسیم اس طرح ہے کہ 4 مشینیں ایکسٹرا بھیج دی گئی ہیں کے پی میں, جس میں ایک حیات آباد میں لگ گئی ہے, ایک سیدو میں لگ گئی ہے, ایبٹ آباد کے لیے ایک بھیج دی گئی ہے, اور ایک ڈی آئی خان کے لیے بھیجی گئی ہے. پنجاب میں جو ہے وہاں پہ بھی لوڈ لاہور اور بڑے اسٹیشن سے کام کرنے کے لیے پہلے 2 سسٹم بھیجے گئے تھے, ایک کاریاں میں اور ایک بھاولپور میں, اور ابھی 2 سسٹم نئے بھیجے جا رہے ہیں. ایک وہ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ میں یا گجرانوالہ میں لگ جائے, اور دوسرا فیصل آباد یا سرگودا میں لگ جائے. اس کے بعد بھی ہمارے پاس 25 سسٹم اور آنے ہیں, وہ ہم ان کے سارے جو ایٹ لیسٹ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں ان کے اندر کم از کم ایک مشین جو ہے موجود ہوگی. اس میں ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ لیبارٹری گریڈ 2 یا گریڈ 3 پروٹیکشن والی ہو, ادروائز اس کے اندر یہ مشین آپ بھجوا بھی دیں تو شاید کام نہیں ہو سکتا. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں سر کہ سندھ کے اندر ہم ابھی تک 4 فالتو مشینیں بھیج چکے ہیں, لیکن وہاں پہ گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا ہوا ہے کہ کراچی اور سکھر میں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. ہم انہیں اگر انہیں اور ضرورت ہوگی تو اگلا بیچ جو آئے گا اس کے اندر ہم کر دیں گے. سر ٹیسٹنگ کٹ سر 1 لاکھ آج رات کو آ رہی ہیں. وہ کمپنی ہے جس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے. ہم نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو ٹیسٹنگ کٹس آ رہی ہیں ان کو پہلے تھوڑا چیک کر لیا جائے, کیونکہ بعد میں کنٹروورسیز ہوتی ہیں, اور جو ہی چیکنگ کل کا دن میں ہو جائے گی انشاءاللہ. تو 35,000 ہم سندھ کو دے رہے ہیں, 15,000 بلوچستان کو دے رہے ہیں, اور 50,000 جو ہے وہ 25,000 کے پی اور اس میں بانٹیں گے. اور پرسوں رات کو انشاءاللہ 2,35,000 کٹ اور ہمارے پاس آ رہی ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو اس کے ساتھ لاجسٹیکل ایشوز ہیں جس میں وی ٹی ایمز ہیں, سویبز ہیں اور باقی بھی ہیں, وہ اگر صوبوں کو پرابلم ہو رہی ہے تو وہ ایک چھوٹا سا گروپ اپنی مین پاور کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میں بھیجیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لوکلی بھی بنائی جا سکتی ہیں اور ارینج کی جا سکتی ہیں اور امپرووائز کی جا سکتی ہیں, تو ان کی ٹریننگ کا بندوبست جو ہے ہم کر رہے ہیں. ایک پرابلم جو مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہاں پہ جو ٹیکنیکل مین پاور ہے مائکرو بایولوجی کی اور مالیکولر بایولوجی کی ٹیکنیشینز ہیں وہ کم تھے. ہم لوگوں نے ایک اشتہار دیا تھا, 528 اپلیکیشنز جو ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں, وہ ہم NIH کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور وہاں سے انشاءاللہ جو بھی وہ رکھنا چاہیں گے وہ NDA میں ان کو 6 مہینے کے کانٹریکٹ پہ رکھے گا. سر N95 جو کٹ کا حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی پنجاب کو 17,000, سندھ کو 8,000, کے پی کو 9,700, بلوچستان کو 6,200, جی بی کو 2,750,
اسلام آباد ٹیریٹری کے جو ہاسپٹلز ہیں ان کو 1000 اور AJK کو 2800 جو ہیں یہ دیے جا چکے ہیں ادر دین دی کٹس. جنرل افضل یہ جو آپ N95 لوگوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے یہ وہ ہیں جو پروٹیکٹیو کیئر ہے جو کہ انٹینسیو کیئر میں اور جو ایمرجنسی کے اندر ہیلتھ ورکرز ڈاکٹرز نرسز اور جو کام کرنے والے ان کے لیے. سر اس وقت مارکیٹ میں 5 قسم کے ماسک جو ہیں چل رہے ہیں. ایک نارمل جنرل ماسک ہے وہ پہن لیں یا نہ پہنیں وہ عام آدمی کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ پہن لے. دوسرے ہیں سرجیکل ماسک وہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو کہ ہاسپٹل میں کام کر رہے ہوں وہ پہنیں اور اس کے مطابق ان کو کیٹر کیا گیا ہے. پھر تیسرے KN95 ہیں. یہ چائنیز کمپنیاں جو ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ N95 ہیں لیکن ہمارے ہاں تھوڑی سی ورژن ہے اور وہ ان کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے. وی آر ناٹ ایشوئنگ دوز ماسک ٹو دی پیپل. اور آخری کیٹیگری میں 2 سب کیٹیگری کے ایک N95 ہے جو کہ ہم پرائمریلی ان لوگوں کو ایشو کر رہے ہیں جو ہماری ICUs میں کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی وینٹیلیٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے لیے. میرے پاکستانیوں یہ جو میں نے آپ سے یہ جو بات چیت کی اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے سامنے آتا رہوں گا یہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز سمجھنی ہے سب سے پہلے کہ ہماری گورنمنٹ مسلسل صرف ایک کام اب کر رہی ہے کہ کیسے ہم نے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے. جس طرح ابھی جنرل افضل نے آپ کو بتایا کہ ساری دنیا سے چیزیں منگوا رہے ہیں ہیلتھ سٹاف کے لیے کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے کس طرح اپنے ڈاکٹرز کو نرسز کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس بیماری سے تاکہ انہوں نے فرنٹ لائن پہ جا کے سب سے مشکل کام کرنا ہے. تو ان کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے. اور پھر وینٹیلیٹرز کا انہوں نے بتایا وہ دنیا میں شارٹیج ہے اس وقت. امریکہ جیسے ملک میں اسٹیٹس کے بیچ میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کمی ہوئی ہے تو اس لیے اس کے لیے کوشش پوری کر رہے ہیں. اور اس لیے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. دیکھیں کوئی گورنمنٹ کہیں جا کے محلوں میں نہیں کہہ سکتی کہ گھروں میں رہو. کوئی پولیس ڈنڈے مار کے یہ یعنی لوگوں کو جیلوں میں تو نہیں ڈال سکتے کہ اگر جی آپ باہر نکلیں گے. یہ آپ نے خود کرنا ہے خود احتیاط کرنی ہے اپنی بھلائی کے لیے اپنے بڑوں کے لیے اپنے لوگ جو بیمار ہیں اس ملک میں. اس لیے جب تک قوم مل کے اس کا مقابلہ نہیں کرے گی گورنمنٹ کوئی دنیا کی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے میں آپ سب کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ سمجھیں یہ بیماری پھیل رہی ہے. یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ابھی صرف ہماری کم فوتگیاں ہوئی ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ آگے بھی نہیں ہوں گی. یہ پھیل رہی ہے بیماری یہ اور بگڑے گی حالات برے ہوں گے. اگر آپ احتیاط کریں گے تو حالات جب برے بھی ہوں گے اتنے برے نہیں ہوں گے کہ ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں. ہماری جو بھی ہیلتھ سروسز ہیں جو ہاسپٹلز ہیں وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اگر آہستہ آہستہ بیماری پھیلے. لیکن جو یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیو یارک میں دیکھ رہے ہیں اگر تیزی سے پھیل گئی تو اس کے بہت مشکلات ساری قوم کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری آبادی کے وہ لوگ جو مشکل میں ہیں یعنی جن کو کوئی بیماری ہیں یا بوڑھے ہیں ان کی ہم جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے آپ سب کو احتیاط کرنی چاہیے. کل انشاءاللہ اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ بڑا مشکل سے پلان کر کے ہم یہ جو احساس کا ہمارا پروگرام ہے جو 12,000 روپے ہم فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کل سے. اور انشاءاللہ اگلے جس طرح میں نے پہلے کہا اگلے 2.5 ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہمارا 1,20,00,000 خاندان تک ہم یہ پیسہ پہنچائیں گے. 12,000 یہ کل سے شروع ہو رہا ہے. یہ جس طرح ثانیہ نے کہا اس کی کوئی مثال نہیں ہے. کبھی اتنا بڑا پروگرام پاکستان میں نہیں ہوا. تو اس میں بھی میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں تعاون کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو مشکلات آئیں گی وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اندر ہر روز ملاقات ہوتی ہے جس میں سارے پاکستان کے ادارے ہیں پاکستان کے سولین ادارے ہیں پاکستان کی ملٹری ہے. ہم اس سب چیز کو اب اس کا جائزہ لیتے جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا مسئلے آتے ہیں.
وہ انشاءاللہ ہم دور کریں گے. اور اس کے بعد جو دوسرے پروگرام آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا. ہمارا یہ جو ٹائیگر پروگرام ہے اس میں پلیز پھر سے میں آپ سب کو کہتا ہوں, اس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہو کہ ہم سارے ملک کے اندر لوگوں تک پہنچ سکیں. یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں وہ ہم اپنی نوجوان, اپنی جو ہمارا اس وقت ایک نوجوان آبادی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے جو سوشل ورکرز ہیں ہمارے اس ملک میں بہت خیرات دیتے ہیں لوگ, ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم جو ہمارے وسائل کی کمی ہیں اس کو پورا کر سکیں اپنی آبادی سے. اور جو خیرات ہمارے لوگ اس لیے دیتے ہیں ان میں اللہ میں ایمان ہے, وہ اللہ کی مخلوق کے لیے, اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی مخلوق کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اللہ کی مخلوق کے لیے. اس لیے ہمارے پاس یہ دو بہت بڑی طاقتیں ہیں, ایک کہ اس ملک میں لوگ خیرات دیتے ہیں اور دوسرا ایک نوجوان آبادی ہے. انشاءاللہ ان دو طاقتوں سے ہم آنے والے دنوں میں کرونا وائرس کا مقابلہ کریں گے. پاکستان پائندہ باد. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات. رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433. لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان. آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377. جوابات اسکرین پر دیے گئے اوقات مقررہ میں نشر کیے جائیں گے. صبح 10 بجے, صبح 11 بجے, شام 7 بجے, رات 8 بجے, رات 10 بجے اور رات 11 بجے. تو جڑے رہیے بول کے ساتھ, کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان.